السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ صرف ایک نوجوان آدم زاد شہاب الدین کی وجہ سے مجھے یہ سفر طویل کرنا پڑا، سو میں کس طرح نظر انداز کر دیتا۔ مجھے یقین سا تھا کہ ونود جی نے کسی نہ کسی طرح حمید چودھری کی طرح اسے بھی اپنا اہلکار بنا رکھا ہوگا۔ اس کے گھر کا پتہ مجھے معلوم تھا، مگر وہ گھر پر نہیں تھا۔ مجھے ذیشان حیدر کا خیال آیا کہ اسے شہاب الدین کے ٹھکانوں کا ضرور علم ہوگا۔ میں نے اسی لیے ایک مرتبہ پھر چوک بازار کا رخ کیا۔ اس طرح مجھے شہاب الدین کے بارے میں کچھ مزید معلومات حاصل ہو جاتی۔ سومی اور امینہ مجھے باورچی خانے میں نظر آئیں۔ میرے لیے گھر کا دروازہ کاشان حیدر نے کھولا تھا اور میرے ساتھ ہی تھا۔ میں نے اس سے کہا، ذرا ذیشان کو بھیج دیجیے، میں نشست گاہ میں ہوں۔ یہ کہتے ہی میں آگے بڑھنے لگا۔ صاحب، کیا کوئی خاص بات ہے جو آپ کو دفتر سے آنا پڑا؟ کاشان حیدر نے پوچھا۔ ہاں، مختار الدین نے خواہ میرے ذمہ ایک کام لگا دیا۔ ظالم نے مجھے دوڑا دیا کہ ذیشان سے ایک طالب علم کا پتہ پوچھاؤں، خود وہ مصروف تھا بہت۔ میں نے بات بنا دی، ابھی بیچتا ہوں اسے، آپ چلیے۔ کاشان حیدر وہیں سے لوٹ گیا۔ سومی نے گھر میں میری موجودگی محسوس کر لی تھی اور ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا بھی تھا۔ اسے خبر بھی تھی کہ میں کسی کام سے ہی آیا ہوں گا۔ اس سے مجھے کچھ کہنا ہوتا تو آواز دے لیتا۔ وہ اسی لیے باورچی خانے میں امینہ کے ساتھ کام میں مصروف رہی۔ آدم زادوں کے درمیان رہ کر کس طرح اپنی اصلیت کو چھپائے رکھنا ہے اسے اچھی طرح معلوم تھا۔ جس آدم زاد کو اپنے قتل کر دیے جانے کا خطرہ ہو وہ کچھ زیادہ ہی محتاط ہو جاتا ہے۔ اسی سبب جیسے ہی دروازے پر دستک ہوتی ذیشان حیدر کمرے میں چلا جاتا۔ کچھ یہ بھی تھا کاشان حیدر نے اس پر پہرے بٹھا رکھے تھے۔ جب میں موتی جھیل سے لوٹا تھا تو بھی اسے کمرے سے باہر نہیں دیکھا تھا۔ کیا پتا گھر کے دروازے پر کس نے دستک دی ہو، کون آیا ہو۔ ایسے حالات میں تو آدمی ہر آہٹ پر چونک اٹھتا ہے۔ ذیشان حیدر کو اس کے باپ نے بتا دیا تھا کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے۔ وہ اسی لیے نشست گاہ میں آتے ہی بولا، جی صاحب، کس کا پتہ پوچھنا ہے؟ بیٹھو تو صحیح، ابھی بات کرتے ہیں۔ کوئی فکر کی بات نہیں، میں نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تو میں نے پوچھا، شہاب الدین کو جانتے ہو؟ جی ہاں صاحب، وہ ایک نمبر کا بدماش ہے، ہماری مخالف تنظیم کے لیڈروں میں سے ایک ہے۔ کل یونیورسٹی میں اسی کے اشارے پر لڑکوں نے مجھے پکڑ لیا تھا، پھر میرے ساتھ بھی آ گئے۔ اس کے ساتھ 10-15 طالب علم بھی تھے جنہوں نے میری پٹائی شروع کر دی۔ اگر میری تنظیم کے ساتھی مجھے آ کر بچا نہ لیتے تو جانے کیا ہوتا۔ مجھے پٹتے دیکھ کر وہ ذلیل ایک طرف کھڑا ہنستا رہا۔ میں نے مختار الدین صاحب کو بھی اس کا نام بتایا تھا۔ حمید چودھری اور دلال مکھرجی کے جنازوں کے جلوس کی قیادت کرنے والوں میں یہ شہاب الدین بھی تھا۔ یہ بتاؤ ذیشان حیدر، اس وقت وہ کہاں مل سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ آج کیونکہ کوئی مظاہرہ نہیں ہونا اس لیے وہ ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے۔ ذیشان حیدر نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اسے جوا کھیلنے کا بھی شوق ہے، معلوم نہیں اتنے پیسے اس کے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں۔ آپ کو تو خبر ہوگی صاحب کہ ڈھاکہ کلب میں بڑے پیمانے پر جوا ہوتا ہے۔ ہر کوئی تو وہاں گھستا بھی نہیں، دن ہو کے رات وہاں جوا چلتا رہتا ہے۔ وہ آج وہیں ہوگا۔ پینے پلانے کا بھی شوقین ہے اور ڈھاکہ کلب میں شراب خانہ بھی ہے، وہاں بھی وہ مل سکتا ہے۔ کیونکہ ہماری تنظیم سے ان لوگوں کی کھلی دشمنی ہے، اس لیے ہمیں ساری خبریں رکھنی پڑتی ہیں۔ چند روز سے شہاب الدین کے ساتھ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی زرینہ کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ شہاب الدین سے ملنے وہ یونیورسٹی بھی آتی رہتی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں صاحب کہ وہ کون ہے۔ ذیشان حیدر کے آخری جملے سن کر میں چونکا۔ مجھے گرین کلب میں سنیتا اور حمید چودھری کی ملاقات یاد آ گئی۔ میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ شہاب الدین بااثر بھی تھا اور بد کردار بھی۔ میں سوچنے لگا کہ ونود جی اب سنیتا کی جگہ ایسے کاموں کے لیے کسی اور کو سامنے لے آیا ہے۔ ویسے تو صاحب مختار الدین صاحب کو معلوم ہی ہوگا کہ کل دوپہر کے بعد ڈھاکہ میڈیکل کالج کے سامنے زبردست مظاہرے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ذیشان حیدر نے مجھے ایک اور اطلاع دی۔ میں کہہ دوں گا مختار الدین سے، میں بولا اور کھڑا ہو گیا، تم جاؤ۔ اسی وقت سومی ساڑی کا پلو اپنی کمر کے گرد لپیٹتی ہوئی نشست گاہ میں آ گئی۔ ذیشان حیدر چلا گیا تو اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ آج تو بار بار گھر کے چکر لگا رہا ہے؟ ذیشان حیدر سے کیا کام پڑ گیا؟ اس کی آواز دھیمی ہی تھی اور وہ میرے قریب بھی آ چکی تھی۔ میں نے مختصر اسے آئی جی سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتا دیا، پھر اب تک کی بھاگ دوڑ کا حاصل بھی۔ جن زادی سومی کے لیے یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی کہ میں اس عرصے میں کراچی کا چکر بھی لگا آیا ہوں۔ ہاں، اس نے یہ ضرور کہا، میں کبھی کراچی نہیں گئی، نام بہت سنا ہے۔ اب تیرا ارادہ ادھر جانے کا ہو تو میں بھی ساتھ چلوں گی۔ یہاں تو خیر مجھے کم ہی لوگ جانتے ہیں، مگر وہاں بڑی شہرت ہے۔ میں دھیرے سے ہنستا ہوا بولا، بڑے پرستار ہیں مقصود میاں کے وہاں۔ لوگوں کو جب یہ پتہ چلے گا کہ مقصود میاں نے شادی کر لی ہے تو دنگ رہ جائیں گے، اور اس پر سب سے زیادہ حیرت تیرے دیور کو ہوگی۔ دیور؟ کیا تیرا کوئی بھائی بھی ہے؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ تو نے پہلے نہیں بتایا؟ بھائی تو خیر نہیں ہے، مگر بھائیوں جیسا ہی سمجھ لے، ہم دونوں ساتھ ہی پلے بڑے ہیں۔ وہ میرے بچپن کا دوست ہے، یاسف نام ہے اس کا۔ کبھی میں تجھے تفصیل سے اس کے بارے میں بتاؤں گا، ابھی تو مجھے اس منسٹر کے بھتیجے کی خبر لینے کے لیے جانے دو۔ میں بولا اور سومی کے ساتھ نشست گاہ سے نکل آیا۔
मैं बाहर निकला तो सोमी ही ने घर का दरवाजा बंद किया। इस मर्तबा मैंने कोई नया इंसानी कालिब अपनाने की जरूरत महसूस नहीं की। ज़ीशान हैदर की फ्राहम करदा इत्तला दुरुस्त ही निकली। शहाबुद्दीन मुझे ढाका क्लब में मिला। मेज़ों के दरमियान से गुजरता हुआ मैं उन्हीं दोनों के करीब एक मेज़ पर जा बैठा। ऐसा मैंने दानिस्ता ही किया था, हालांकि वो दोनों एक अलग थलग गोशे में बैठे थे और दरमियान में बहुत सी खाली मेज़ें थी। मैं चाहता तो दूर बैठकर भी अपना काम चला लेता। जैसे ही मैं वहां जाकर बैठा, उन दोनों की ही नजरें मेरी तरफ उठी। मैं ऐसा बन गया कि उन्हें देखा ही ना हो। वेटर ऑर्डर लेने आ गया तो मुझे वहां बैठने का टैक्स भी अदा करना पड़ा। मैंने खाने के लिए ज्यादा और पीने को कम मंगवाया। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया तो मैंने कनखियों से उस नौजवान लड़की पर नजर डाली। बिलाशुबा वो हसीन थी। मैंने पहले उसी के जहन पर तवज्जो दी कि उसकी हकीकत जान सकूं। मेरा अंदाजा 100% सही साबित हुआ। उस गारतगर होश ने विनोद जी के हुक्म पर ही शहाबुद्दीन का शिकार किया था। उसने अपना नाम शहाबुद्दीन को जरीना ही बताया था, लेकिन वो सरोज थी। उसे मैंने पहली बार देखा था। मुझे ये गुमान बहरहाल नहीं था कि वो भी सुनीता की तरह हसीन और पुरकशिश होगी। उम्र में भी वो सुनीता से कम 5 साल छोटी थी। सरोज इस वक्त वारी के इलाके से फरार हुई थी जब महेंद्र नाथ पकड़ा गया था। वारी से फरार होकर वो रिंकन स्ट्रीट में एक और तकरीबकार के घर पहुंच गई थी। ये तकरीबकार जब मेरे हाथों धान मंडी में मारा गया और विनोद जी को पता चला तो उसने सरोज को खतरे का सिग्नल दे दिया। रिंकन स्ट्रीट की सुकूनत तर्क करने के बाद सरोज आनंद से मिली। आनंद ने मोती झील के ही इलाके में उसकी सुकूनत का बंदोबस्त कर दिया। सरोज का जहन पढ़ने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो मजबूत कुव्वत इरादे की मालिक नहीं थी, ना गैर मामूली तौर पर ज़हीन थी। विनोद जी उसे एक महज एक खूबसूरत खिलौने की तरह इस्तेमाल करता रहा था। इस अरसे में सरोज ने कई बड़े सरकारी अफसरान से ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे। मुझे उनके नाम भी मालूम हो गए। उन अफसरान का ताल्लुक मुख्तलिफ सरकारी महकमों से था। इसके अलावा मुझे एक और तकरीबकार का पता चल गया। विनोद जी का ये खूबसूरत खिलौना भी आखिर मेरी जद में आ ही गया। ये सोचते हुए मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो खबीस अब तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुरा भी रहा है। शहाबुद्दीन गुस्से में अपनी आवाज पर काबू न रख सका। तो क्या हुआ, देखने दो उसे, मेरा क्या बिगड़ जाएगा। सरोज हंस दी। नहीं जरीना, मुझे लगता है कि वो जानबूझकर हमारी मेज के करीब आकर बैठा है। शहाबुद्दीन की आवाज अब भी तेज थी। मैंने इस अरसे में इन दोनों की किस्मत का फैसला कर दिया। शहाबुद्दीन के जहन पर तवज्जो देकर मुझे ये भी मालूम हो गया कि उसकी जेब में भरा हुआ रिवॉल्वर मौजूद है। सरोज उसे समझाने लगी। अपना दिमाग ठंडा रखो शहाब, तुम्हें ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, वो सुन लेगा। तो सुन ले, मैं अभी उसे जाकर कहता हूँ कि किसी और जगह बैठे। ये कहते ही वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मैंने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। इस दौरान मेरा वेटर मेरा ऑर्डर सर्व करके जा चुका था। शहाबुद्दीन करीब आकर मुझसे मुखातिब हुआ। जी फरमाइए। मैंने बड़ी शाइस्तगी का मुजाहिरा किया। ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश न कर। शहाबुद्दीन मेरी तवक्को के मुताबिक और ज्यादा शेर हो गया। बोला, क्या तू अंधा है? नहीं जनाब। मैं इसे चिढ़ाने और खुद को बुज़दिल साबित करने की गर्ज से बदस्तूर धीमी आवाज में बोलता रहा। मुझे तो सब कुछ साफ नजर आता है। अगर तू अंधा ना होता तो तुझे दूसरी खाली मेजें नजर आ गई होती। आप फरमाते हैं तो मैं कहीं और बैठ जाता हूँ। मैं बोला, मगर जरीना से पूछ लें, इस पर उसे कोई इतराज तो नहीं होगा क्या? वो तकरीबन चीख उठा। तू जरीना को कैसे जानता है? जैसे आप जानते हैं। इसी आपके ताल्लुकात तो चंद रोज के होंगे। मैं तो उसका पुराना शनासा हूँ। यहाँ मैं बिला वजह नहीं बैठा। जरीना ही ने मुझे बताया था कि वो यहाँ इस वक्त होगी। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जरीना से पता कर लें कि वो मुझे जानती है या नहीं। मेरी आवाज में अब तक नरमी थी। शहाबुद्दीन ने मुझे घूर कर देखा, फिर वर्राया। अगर जरीना ने इनकार कर दिया कि वो तुझे नहीं जानती तो मैं तेरा बहुत बुरा हशर करूंगा। मुझे धमकी देकर वो पलटा। मेज करीब होने के सबब सरोज पहले ही सब कुछ सुन चुकी थी। उसका जहन अब मेरे असर में था। जरीना, तुम जानती हो इस लफंगे को? शहाबुद्दीन ने उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। तो इसमें इतने गुस्से की क्या जरूरत है? तुम बैठकर भी ये बात कर सकते हो। सरोज ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? शहाबुद्दीन कुर्सी पर बैठ तो गया मगर उसका गुस्सा कम ना हुआ। किसी को जानना कोई जुर्म तो नहीं है। सरोज बोली, मैं पूछता हूँ कि तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? तुम तो मुझसे इस तरह सवाल कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी जर खरीद कनीज हूँ। मैं किसी से भी मिलूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं कौन हूँ बताऊं तुम्हें? शहाबुद्दीन का पारा और चढ़ गया। उसका जहन भी अब मेरे काबू में था। अगर इसी तरह बकवास करते रहे तो मैं उसकी मेज पर बैठ जाऊंगी। अच्छा तो फिर उठकर देखो। ये कहते हुए शहाबुद्दीन ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। सरोज तंजिया अंदाज में हंसी और बोली, तुम्हारा ख्याल है कि मैं इस खिलौने से डर जाऊंगी? मैं उठकर जा रही हूँ उसके पास। रोक सको तो बैठी रह यहीं, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। शहाबुद्दीन इतनी जोर से चीखा कि बार में दूर दूर बैठे हुए लोगों तक भी उसकी आवाज पहुंच गई। मैंने इस मौका से फायदा उठाया और तेजी से उठकर काउंटर तक पहुंच गया। अब ये जरूरत नहीं रही कि मैं इंसानी कालिब इख्तियार किए रहूं। मेरे साथ ही कई अफराद और उठे। वो भी मेरी तरह काउंटर पर बिल अदा करके बार से निकल गए। मैं इंसानी कालिब छोड़कर दोबारा बार में आ गया। देख ले, वो तेरा बुज़दिल आशिक फरार हो गया। शहाबुद्दीन अब भी चीखे जा रहा था। मैंने बार के मैनेजर और वेटरों को तेजी के साथ उधर लपकते देखा। किसी ने भी मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा।
شہاب الدین اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ مینیجر اور ویٹر میز سے کچھ ہی فاصلے پر رک گئے۔ پھر مینیجر ہی ہمت کر کے بولا، ریوالور جیب میں رکھ لیجیے جناب، آپ کو جانتا ہوں میں، آپ ایک شریف اور معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، براہ مہربانی اپنے جذبات پر قابو رکھیے، اس کو مت سمجھاؤ مینیجر، یہ ایک پاگل کتا ہے اور کتے انسانوں کی زبان نہیں سمجھتے، سروج نے کہا اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے پاگل کتا کہا تو نے؟ تو پھر یہ لے۔ شہاب الدین نے پہلی گولی چلائی، پھر دوسری اور تیسری، پہ در پہ دھماکوں سے بار گونج اٹھا۔ پہلی گولی سروج کے سینے میں، دوسری گردن میں اور تیسری سر میں لگی۔ ونود جی کا خوبصورت کھلونا جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا، سروج لہرا کر فرش پر گری اور دم توڑ دیا۔ شہاب الدین کو میں نے ابھی تک اپنے اثر سے آزاد نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے ریوالور پھینک دینے کا حکم دیا۔ فوراً ہی اس نے میرے حکم کی تعمیل میں سروج کی لاش پر ریوالور پھینک دیا۔ مینیجر نے اسے غیر مسلح دیکھتے ہی ویٹروں کو اشارہ کیا، جنہوں نے لپک کر اسے جکڑ لیا۔ شہاب الدین نے مزاحمت نہیں کی، اسے یہ سزا میں نے بلا سبب نہیں دی تھی۔ کئی لڑکیوں کی زندگی تباہ کرنے کے علاوہ اس نے ایک قتل بھی کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں ایک بوڑھی اور غریب عورت ماری گئی تھی۔ یہ قتل شہر کے ایک نواحی علاقے ہزاری باغ میں ہوا تھا۔ شہاب الدین سے میں پولیس کے روبرو اس قتل کی رداد بھی بیان کرانا چاہتا تھا۔ غریبوں کی اس چھوٹی سی آبادی میں ہونے والے اس قتل کی تفتیش سے دلچسپی بھی کسے تھی؟ کوئی پیروی کرنے والا بھی تو نہیں تھا۔ مینیجر نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر کسی طرح پولیس کو پتہ چل گیا کہ شہاب الدین صوبائی وزیر داخلہ کا بھتیجا ہے تو میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہوگا۔ اس قتل کی پکی FIR کٹنا ضروری تھی تاکہ شہاب الدین کسی طرح نہ بچ سکے۔ میں اس لیے وہاں سے نہیں ہلا۔ پھر نہ تو شہاب الدین کی زبان پر صوبائی وزیر داخلہ کا نام آیا اور نہ مینیجر نے اپنی بیان میں یہ ظاہر کیا، حالانکہ وہ شہاب الدین سے واقف تھا۔ عینی شاہدوں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ ضروری کارروائی کے بعد سروج کی لاش بھی وہاں سے پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھیج دی گئی۔ اس ریوالور کو پولیس نے قبضے میں لے لیا جس سے قتل ہوا تھا۔ سروج کے قتل کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ شہاب الدین نے ایک اور قتل کی رداد بھی بیان کر دی۔ یہ اب سے 2 ماہ پہلے کی بات ہے۔ شہاب الدین اپنا اقبالی بیان لکھوا رہا تھا۔ میرے ایک دوست افضال نے مجھ سے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی مہرن کا ذکر کیا۔ وہ اپنی بوڑھی بیوہ ماں کے ساتھ افضال کے گھر کا کام کاج کرنے آتی تھی۔ مہرن کا باپ تپے دق کا مریض تھا۔ مہرن اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پہلے میں نے افضال کے ذریعے مہرن کو پیسوں کا لالچ دیا، مگر وہ نہیں مانی۔ اس کی ایک جھلک میں بھی دیکھ چکا تھا، وہ مجھے پسند آ گئی۔ پھر اس نے افضال کے گھر اپنی ماں کے ساتھ آنا چھوڑ دیا۔ مجبوراً میں نے اسے اغوا کر لینے کا فیصلہ کیا۔ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ میں ایک باغ میں پہنچ ہی گیا۔ افضال بھی میرے ساتھ تھا کیونکہ اس نے مہرن کا گھر پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ ہم کار میں گئے تھے اور اپنے چہرے چھپا رکھے تھے۔ میرے پاس یہی ریوالور تھا جس سے آج میں نے زرینہ کو قتل کیا ہے۔ دستک دینے پر دروازہ کھلا تو ہم زبردستی گھر میں گھس گئے۔ میں نے ریوالور نکال لیا تاکہ کوئی چیخے چلائے نہیں۔ جب میں مہرن کو گھسیٹتا ہوا گھر سے نکال کر لے جا رہا تھا تو اس کی ماں مجھے روکنے کے لیے آگے بڑھی۔ میں نے اسے گولی مار دی۔ مہرن خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ اسے افضال اٹھا کر بھاگا۔ لوگ گولی چلنے کی آواز سن کر گھروں سے نکلے تو میں نے انہیں ڈرانے کے لیے 2 ہوائی فائر کر دیے۔ خوفزدہ ہو کر لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے۔ یوں ہمیں فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ میں نے کسی دوست کو مہرن کے قریب نہیں آنے دیا۔ میرے دوست مجھ سے ڈرتے تھے، اس لیے کوئی کچھ نہ بولا۔ مہرن صرف میرے حصے میں آئی۔ بعد میں افضال سے معلوم ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ مہرن کا باپ زندہ ہے یا وہ مر گیا مجھے نہیں معلوم۔ شہاب الدین نے اس کے بعد خاموشی اختیار کر لی۔ تھانے دار کے حکم پر اسے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ میں نے شہاب الدین پر گہری نیند مسلط کر دی۔ اب اس کی آنکھ آئندہ روز سے پہلے نہ کھلتی۔ دوسرا بندوبست میں نے یہ کیا کہ کل ہی صبح شہاب الدین کا چالان عدالت میں پیش کر دیا جائے تاکہ وہ عدالت کے روبرو بھی اپنے جرائم کا اعتراف کر لے۔ اس کے لیے مجھے تھانے دار کو اپنے اثر میں لینا پڑا۔ میں نے اپنی دانش میں کوئی ایسی کسر نہیں چھوڑی کہ وہ بد کردار آدمزاد قانون کی گرفت سے بچ سکے۔ پے در پہ غیر ملکی تخریب کاروں کو ان کے انجام تک پہنچا رہا تھا۔ سروج کا ذہن پڑھ کر مجھے جس ملک دشمن کے بارے میں معلوم ہوا وہ مسلمان تھا۔ اس پر مجھے رنج سا ہوا، وہ بھی سرحد پار سے آیا تھا۔ آنند نے اسی کے ساتھ سروج کے رہنے کا بندوبست کیا تھا۔ مجھے اتنی مہلت نہیں مل سکی کہ کمال نامی اس تقریب کار کے متعلق زیادہ معلومات حاصل کر پاتا۔ ستم تو یہ تھا کہ اس نے CID آفس میں ملازمت حاصل کر لی تھی۔ اس سے یہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ وہ ایک معمولی چپڑاسی ہونے کے باوجود موتی جھیل جیسے علاقے میں کیسے رہتا ہے۔ چپڑاسی ہو کر بھی وہ ونود جی کے لیے اہم ہی تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جس تقریب کار کا مجھے پتہ چل گیا اسے ٹھکانے لگا دوں گا۔ اس وقت دوپہر ڈھل چکی تھی کہ جب میں مقصود بن کر CID آفس میں داخل ہوا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس بدر الدین کے PA سے میں نے رابطہ قائم کیا تو اس نے بتایا لنچ کے بعد صاحب آرام کرتے ہیں اور اندر سے ان کے کمرے کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے۔ خود ہی وہ دروازہ کھول کر گھنٹی بجاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جاگ چکے ہیں۔ گھنٹی کس لیے بجاتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ چپڑاسی کو بلانے کے لیے، PA نے بتایا۔ سو کر اٹھنے کے بعد صاحب چائے پیتے ہیں، لیکن آپ یہ سب کچھ کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ بس یوں ہی، میں نے جواب دیا۔ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے صاحب سے ملنے کے لیے کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ میں پہلے بھی ایک مرتبہ وہاں آ چکا تھا، مگر بدر الدین کا بوڑھا اور گنجا PA مجھے پہچان نہیں سکا۔ شاید اس کی نظر کمزور تھی اور حافظہ بھی۔ بیٹھ جائیں ادھر کرسی پر،
बस अब घंटी बजने ही वाली होगी। पीए ने दीवार के करीब पड़ी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा किया। अपना नाम तो मैं पर्ची पर लिख कर दे दूं ताकि साहब उठ जाएं तो आप पर्ची अंदर भिजवा दें। मैंने कहा, वो टंगी हुई हैं, पर्चियां ले लें। पीए ने सामने उंगली उठाई। दीवार में बेबस एक कील से तार लटका हुआ था जिसमें छोटी छोटी पर्चियां पिरो दी गई थी। मैंने एक पर्ची उसमें से खींच ली और पीए से कलम लेकर उस पर सिर्फ मकसूद मियां लिख दिया। पर्ची पीए को देकर मैं कुर्सी पर जा बैठा। साहब का चपरासी भी अब लंच करके आता ही होगा, 3 बजने वाले हैं। पीए ने मेरी मालूमात में इजाफा किया। मेरा जी चाहा कि नाअहल बदरुद्दीन और उसके बूढ़े पीए दोनों को उठाकर बूढ़ी गंगा में फेंक आऊं। शहर की हालत खराब थी और बदरुद्दीन केलूला कर रहा था। वो तकरीबकार कमाल भी इस दफ्तर में चपरासी था, मगर पहले मैंने बदरुद्दीन से मिलना जरूरी समझा। कमाल तो खैर अब मुझसे कहाँ बच कर जाता कि मुझे उसके ठिकाने की खबर भी थी। अलबत्ता बदरुद्दीन दफ्तर से सिरक लेता। केलूला करके चाय पीने के बाद वो अमूमन दफ्तर से निकल लेता था। जब मैं उसे पहली बार मिला था तो भी घर जाने की जल्दी थी। 3 बजने में चंद ही मिनट बाकी रह गए थे। मैंने इसीलिए बेसब्री नहीं दिखाई, वरना बदरुद्दीन के बंद कमरे में घुसना कौन सा मुश्किल काम था। बस यही तो होता कि उसके लिए मुझे इंसानी कालिब से बाहर आना पड़ता, लेकिन दफ्तरी औकात में सोने पर उसे मजा जरूर चखा देता। सोकर उठने, अंदर से दरवाजे की चिटकनी खोलने और घंटी बजाने के मामले में कम अज कम बदरुद्दीन ने पूरी जिम्मेदारी का सबूत दिया। चपरासी भी यकीनन बदरुद्दीन के मिजाज का आशना था। वो भी घड़ी भर पहले ही आया होगा। घंटी बजते ही वो लपका और अंदर चला गया। मैंने कुर्सी पर बैठे बैठे ही पीए को मुखातिब किया। अब चपरासी बाहर आए तो आप उसे पर्ची दे दें। क्या कहा? उधर आके बताएं। पीए ने भी जवाब में हाँक लगाई। शायद वो ऊंचा ही सुनता था। मुझे उठकर उसके पास जाना पड़ा और अपना जुमला दोहराया। पहले वो साहब के लिए चाय बना कर लाएगा, फिर मैं उसे पर्ची दूंगा। अगर वो फौरन चाय बना कर ना लाए तो साहब नाराज हो जाते हैं। चाय पिए बगैर वो किसी की कोई बात नहीं सुनते। आप आराम से बैठ जाएं अपनी जगह पर जाकर। और हाँ, मैं आपसे एक बात तो पूछना भूल ही गया। साहब से क्यों मिलने आए हैं? वो मुझे बुलाकर पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा मैं? हाँ तो जल्दी से बता दें। पीए ने वो पर्ची उठा ली जिस पर उसे मैंने नाम लिख कर दिया था। इसी असना में चपरासी अंदर वाले कमरे से निकला और चाय बनाने चला गया। उस पर मैं और जल भुन गया। पीए ने पर्ची उल्टी करके कलम उठा लिया। क्या आप इस पर्ची पर लिखेंगे कि मैं क्यों मिलने आया हूँ? मैंने उसे घूरा। हाँ, साहब का यही हुक्म है कि पर्ची के पीछे मुलाकात की वजह लिख दी जाए, फिर उन्हें मुझे बुलाने और पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर लिखें कि आज रात साहब की कोठी पर डाका पड़ने वाला है और मैं उसकी इत्तला देने आया हूँ। मेरे सबर का पैमाना आखिर लबरेज ही हो गया। पीए मुझे हैरत से देखने लगा, जैसे अंदाजा करना चाहता हो कि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। मैं उसे इसी हालत में छोड़कर तेजी से दाएं जानिब घूमा और दरवाजा खोलकर बदरुद्दीन के कमरे में दाखिल हो गया। वो अभी तक आंखें बंद किए हुए घूमने वाली कुर्सी पर नीम दराज था। नजर के 2 चश्मे सामने ही उसकी मेज पर पड़े थे। मेरे कदमों की चाप सुनते ही उसने आंखें खोल दी और सीधा होकर बैठते ही वो अंग्रेजी में जोर से बोला, कौन हो तुम और बगैर इजाजत मेरे कमरे में कैसे? चश्मा लगाकर आप मुझे देखें तो शायद पहचान जाए। मैंने उसकी बात काट दी। उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार नजर आए। शायद इसी वजह से करीब का चश्मा लगा लिया। फिर गलती का एहसास होते ही बड़बड़ाकर दोबारा चश्मा उठाया। मैं आगे बढ़कर उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो चश्मा लगा चुका तो मैंने पूछा, अब आप मुझे पहचाने? अभी वो कोई जवाब नहीं दे पाया था कि उसका पीए अंदर आ गया और वो चिट सामने रख दी जिस पर मेरा नाम लिखा था। फिर उसने अपनी सफाई पेश की। सर, ये साहब एकदम आपके कमरे में घुस आए। मैंने इनको ये बता भी दिया था कि साहब चाय पीने के बाद गेट आउट। बदरुद्दीन ने मेरा गुस्सा पीए पर उतार दिया। यस सर, कहते ही पीए कमरे से निकल गया। बदरुद्दीन ने दूर का चश्मा उतारकर करीब का चश्मा लगाया और वह चिट उठाकर पढ़ी जिस पर मकसूद मियां लिखा हुआ था। फिर उसने चिट को उलट कर देखा तो मैं समझ गया कि वो मेरा नाम भूल चुका है। चिट के पीछे कुछ ना लिखा देखकर उसके तेरियों पर बल पड़ गए। अगर मेरा नाम याद नहीं रहा तो चेहरे को गौर से देख लें। मैंने उसे मुखातिब किया, तुम्हें मालूम है कि तुम किससे बात कर रहे हो? वो चीख उठा। अभी तक उसने दूर का चश्मा नहीं लगाया था। सड़ते रहोगे जिंदगी भर जेल में और कोई पूछने वाला नहीं होगा। मुझे धमकी देकर उसने अपना सरकारी ओहदा बताया। गुस्से की वजह से वो कांपने लगा था। मैंने उसकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया और पुरसुकून आवाज में बोला, बेहतर यह है कि आप दूर की नजर का चश्मा लगा लें ताकि बाद में मुझे पहचानने के बाद इजहार अफसोस न करें। मैं वही मकसूद मियां जो पहले भी आपसे मिलकर जा चुका हूँ। इस मुलाकात को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। कराची से आया हूँ मैं। कराची का नाम सुनकर उसके चेहरे का तनाव कदरे कम हुआ। दारुल हुकूमत तो बहरहाल दारुल हुकूमत होता है और दूर बैठे छोटे बड़े सरकारी अफसरान उसका नाम सुनकर कुछ न कुछ तो मरूब हो ही जाते हैं। उसने अपने कांपते हुए हाथ से एक चश्मा उतार कर दूसरा चश्मा लगाया और मुझे घूरने लगा। इसी वक्त चपरासी कमरे में दाखिल हुआ और मेज की दाएं जानिब चाय का कप रखकर चला गया। पहले आप चाय पी लीजिए, मुझे ज्यादा जल्दी नहीं है, मैंने कहा। कुछ आदमजात चाय वगैरह पीने के इतने आदी होते हैं कि उसके बगैर उनका दिमाग काम ही नहीं करता। यही सोचकर बदरुद्दीन को मैंने चाय पीने का मशवरा दिया। उसने फौरन मेरा मशवरा कबूल कर लिया और झूठे को भी मुझसे चाय के लिए नहीं पूछा। तुम्हें जल्दी ना हो लेकिन मुझे है, फालतू वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे घर भी जाना है। चाय के 2-3 घूंट लेकर वो मुझसे बोला,
اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ مجھے واقعی بھول چکا تھا۔ میں نے اسے یاد دلایا۔ مرکزی وزارت داخلہ کی طرف سے جاری کردہ خصوصی اختیارنامہ دکھا دیا تھا میں نے آپ کو۔ پہلی ہی ملاقات میں غیر ملکی تقریب کاروں کے سلسلے میں بھی آپ سے میری گفتگو ہوئی تھی۔ پھر میں نے پہلی ملاقات کی کئی باتیں دہرائیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس روز اپنے ساتھ اختیارنامہ نہیں لے آیا تھا۔ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ اس کا حافظہ اتنا کمزور ہوگا۔ ذرا سی یاد دہانی کے لیے میں اپنی جناتی صفات کو بروئے کار نہیں لایا۔ اس کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا۔ اچھا، یاد آ گیا مجھے، آپ وہ ہیں۔ آخر اس نے مجھے پہچان ہی لیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ کی یادداشت واپس آ گئی۔ ویری سوری مسٹر مقصود میاں، بدرالدین نے معذرت کر لی۔ لیکن آپ تو شاید دوسرے دن آنے کے لیے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ جی ہاں، میں نے آپ سے دوسرے دن صبح 10 بجے آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن مجھے فوری طور پر کراچی جانا پڑ گیا ایک ضروری کام سے۔ غیر ملکی تقریب کاروں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے میں نے ایک تجویز دی تھی آپ کو۔ شاید وہ تجویز بھی آپ کو یاد آ جائے۔ بالکل بتائیے، کیا تجویز تھی وہ جلدی سے بولا۔ یعنی آپ وہ تجویز بھی بھول گئے؟ اس پر مجھے غصہ تو آیا مگر پی گیا۔ اس بے وقوف آدمی کے اختیارات کا دائرہ آئی جی سے بڑا تھا۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے میں نے کہا، محکمے کے ذہین، قابل اعتماد اور ذمہ دار افسران کی ایک میٹنگ طلب کرنے کی تجویز میں نے پیش کی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مجھے یاد ہے۔ میں نے دوسرے ہی دن ایک سرکولر جاری کر دیا تھا۔ وہ ہوگا فائل میں، منگوا کر دکھاؤں آپ کو؟ اب کیا کرنا ہے، اسے دیکھ کر رہنے دیں۔ وہی سرکولر پھر کل صبح کے لیے جاری کر دیں۔ بس اس میں آپ کو تاریخ اور وقت بدلنا پڑے گا۔ میں اس کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے بولا، ظاہر ہے کہ اس وقت تو میٹنگ نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس کے چہرے پر الجھن نظر آئی تو یہ بھی بتا دیا کہ میٹنگ طلب کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اوہو، بدرالدین خوش ہو گیا۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ اس کی خوشی کا سبب یہ تھا کہ اسے پکی پکائی مل رہی تھی۔ واہ واہ، اسی کی ہوتی۔ اگر یہ معاملہ آئی جی نور الاسلام کے دائرہ اختیار میں ہوتا تو میں ہرگز بدرالدین سے نہ ملتا۔ ٹھہریے، میں ابھی آفس سرکولر کی فائل منگواتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ہی تاریخ اور وقت بدل دوں۔ سرکولر دوبارہ ٹائپ ہو جائے گا اور میں کل صبح آتے ہی اس پر دستخط کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی بدرالدین نے گھنٹی بجا کر اپنے چپڑاسی کو بلایا اور پی اے سے مطلوبہ فائل لے کر آنے کے لیے کہلوایا۔ ذرا سی دیر بعد اس کا پی اے فائل لے آیا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوا، تاریخ تو کل کی ہوگی، یہ آپ بتا ہی چکے ہیں، اب وقت بھی بتا دیجئے۔ اس نے فائل کھولی تو سب سے اوپر وہی سرکولر لگا ہوا تھا، یعنی اس دن کے بعد کسی میٹنگ کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ صبح 9 بجے کا وقت رکھ لیجئے۔ میں نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ بدرالدین نے اسی سرکولر میں وقت اور تاریخ بدل کر فائل پی اے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آج ہی ٹائپ کروا لو یہ سرکولر، صبح آتے ہی میں اس پر سب سے پہلے دستخط کروں گا۔ سرکولر مجھے اپنی میز پر ٹائپ کیا ہوا ملنا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا سر، پی اے بولا اور جانے لگا۔ سنو، بدرالدین نے آواز دے کر پی اے کو روک لیا اور بولا، چائے بھی بھجوا دینا مقصود میاں کے لیے، ان کو پہچان لو اچھی طرح، یہ جب بھی آئیں فوراً مجھ سے ملواؤ۔ میں زیادہ چائے نہیں پیتا، منع کر دیں، کام بھی ہے مجھے اور نہیں بیٹھوں گا۔ میں بول اٹھا کیونکہ بدرالدین سے مزید گفتگو کرنے اور کوفت اٹھانے کی مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ میں اسے صرف آئندہ روز میٹنگ طلب کرنے کے لیے کہنے آیا تھا، جس میں اتنا وقت لگ گیا۔ سرکاری دفاتر کی کارکردگی سے میری بیزاری بلا وجہ نہیں تھی۔ بدرالدین بہت بزید ہوا کہ میں چائے پی کر ہی جاؤں، مگر میرا انکار اقرار میں نہیں بدلا۔ مجھے بھی کمال سے بھی نمٹنا تھا۔ اس دن مجھے بدرالدین اپنے کمرے کے باہر تک چھوڑنے آیا اور چلتے ہوئے کہا، کل صبح ضرور آئیے گا مقصود میاں۔ بدرالدین کا چپڑاسی ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑا تھا، میری نگاہ ادھر ہی تھی۔ خلاف توقع اسے میں نے چونکتے دیکھا۔ سی آئی ڈی آفس میں مجھے جس غیر ملکی تقریب کار کو تلاش کرنا تھا وہ چپڑاسی کی حیثیت سے ہی وہاں ملازم تھا۔ میں نے بدرالدین کو خدا حافظ کہا اور آگے بڑھتے ہوئے اس چپڑاسی کے ذہن کو ٹٹولا۔ چونک اٹھنے کی وجہ فوری طور پر مجھے معلوم ہو گئی۔ وہ سوچ رہا تھا، آج گھر پہنچتے ہی میں 30 کو یہ اطلاع دوں گا کہ مقصود میاں کا پتہ چل گیا ہے۔ 30 یعنی ونود جی کی طرف سے اسے یہ ہدایت ملی تھی کہ مقصود میاں نام کا اگر کوئی شخص بدرالدین سے ملنے آئے تو اس پر نگاہ رکھے۔ گزشتہ 2 ہفتے کے دوران میں ونود جی کی بات اس سے معلوم کر چکا تھا کہ میرا کچھ پتہ چلا یا نہیں۔ بدرالدین سے پہلی اور آج کی ملاقات ایسے حالات میں ہوئی تھی کہ چپڑاسی کو میرے نام کی چیٹ لے کر نہیں جانا پڑا۔ اسی چپڑاسی کا نام کمال تھا، بغل میں بچہ اور شہر میں ڈھنڈورا۔ اردو زبان کا یہ محاورہ شاید ایسے ہی موقعوں کے لیے تخلیق ہوا ہے۔ میں یہ جان کر بھی سی آئی ڈی آفس سے باہر آ گیا کہ میرا شکار اندر ہے۔ کمال کے ذہن کا ابھی مزید مطالعہ باقی تھا۔ یہ امکان بہرحال تھا کہ اسے کام کی کوئی اور بات معلوم ہو جاتی۔ اس پر بھی میں غور کر رہا تھا کہ کمال کو اپنے اثر میں لے کر کوئی فریب دیا جا سکے تو اچھا ہے۔ یہی سوچتا ہوا میں پیدل ہی آگے بڑھتا رہا۔ مجھے خبر تھی کہ بڑے افسران کے چپڑاسی بھی دفتر سے افسران کے اٹھتے ہی غائب ہو جاتے ہیں، کوئی ان سے پوچھ گچھ نہیں کرتا۔ بدرالدین تو پہلے ہی دفتر سے چلا جاتا اگر میں خلاف توقع نہ پہنچ گیا ہوتا۔ اس نے تو اپنے پی اے سے اس سرکولر پر بھی آئندہ روز صبح دستخط کرنے کو کہہ دیا تھا، جو آج ہی ٹائپ ہو جاتا۔ سرکولر کی میں نے ایک جھلک دیکھ لی تھی، وہ صرف چند سطروں پر مشتمل تھا۔ اسے ٹائپ ہونے میں 5-10 منٹ سے زیادہ نہ لگتے۔ بدرالدین اتنی دیر بھی دفتر میں رکنے کا روادار نہ تھا تو پھر اس کا چپڑاسی کمال کیسے ٹھہر جاتا؟ یوں بھی کمال کو ونود جی سے رابطہ قائم کرنے کی جلدی تھی، وہ اسی لیے سیدھا موتی جھیل ہی پہنچا۔
میں اس اطمینان کے بعد مزید کچھ دور تک پیدل ہی چلا اور پھر موقع ملتے ہی انسانی قالب چھوڑ دیا۔ عموماً میری کوشش یہی ہوتی کہ کوئی آدم ذات مجھے نظروں سے اوجھل ہوتے نہ دیکھ سکے۔ کسی آدم ذات کو خام خواہ خوفزدہ کرنا میرا وتیرہ نہیں تھا۔ کچھ آدم زادوں کے دل اتنے کمزور ہوتے ہیں کوئی ایسا منظر دیکھ کر دہشت سے مر بھی جاتے ہیں۔ کمال سے پہلے ہی میں اس گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ چھوٹی سی ایک کوٹھی ہی تھی جس میں 4 کمرے تھے۔ نشستگاہ ان کمروں کے علاوہ تھی۔ صحن بھی خاصا بڑا تھا۔ ایک چپڑاسی اس کوٹھی میں رہتا ہوگا کسی کے گمان میں بھی نہ تھا۔ کمروں کی تلاشی لینے پر مجھے کوئی کارآمد شے نہیں ملی۔ کرنسی، 2 ریوالور، 1 رائفل، گولیاں، کارتوس اور ٹرانسمیٹر، میرے نزدیک ان کا شمار کارآمد اشیاء میں نہیں تھا۔ مجھے تو کسی ایسی شے کی تلاش تھی جس کی مدد سے کچھ اور غیر ملکی دشمنوں کا سراغ مل سکتا یا ان کے سرغنہ کا۔ وینوجی کے بارے میں کوئی نئی بات معلوم ہو جاتی۔ کمروں کی حالت سے میں نے اندازہ کر لیا کہ سروج اور کمال کے کمرے کون سے تھے۔ میں نے ان دونوں کمروں میں موجود ہر شے کو بنظر غائب دیکھا۔ ابھی میں تلاشی لے کر صحن میں آیا تھا کہ کوٹھی کا گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ میرا شکار موت کے جال میں پھنسنے کے لیے آ رہا تھا۔ ذرا ہی دیر میں اسے میں نے اندر آتے دیکھا۔ کمال، اسے میں نے آواز دی تو وہ اچھل پڑا۔ کون ہے؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ وہ بھی صحن میں تھا۔ ظاہر ہے اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ کسی کمرے میں وہ ہوتا تو شاید یہی خیال کرتا کہیں کوئی چھپ کر اسے پکار رہا ہے۔ میری توجہ اس کے ذہن پر تھی۔ تو کیونکہ ایک لادین آدمزاد ہے، یعنی کسی مذہب کو تو نہیں مانتا۔ یہ فانی دنیا ہی تیرے لیے سب کچھ ہے۔ تو صرف نام کا مسلمان ہے، وہ بھی اس لیے کہ ایک مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا۔ میں اگر تیرے سوال کا جواب دے بھی دوں تو تجھے کس طرح یقین آئے گا؟ تو نے جنات کا ذکر تو سنا ہوگا نا؟ جنات؟ کمال کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ ہکلانے لگا۔ کیا تم کوئی جن ہو؟ ہاں، جس طرح تو آدم کی اولاد ہونے کے ناطے آدمزاد یا آدمی کہلاتا ہے، اس طرح میں ایک جن زاد ہوں، میں نے جواب دیا۔ پھر ہنس کر بولا، جادو؟ بنگال کا جادو؟ غلط سوچا تو نے، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں۔ تم اگر واقعی کوئی جن ہو تو مجھے معاف کر دو۔ وہ عاجزی پر اتر آیا۔ یہ بتا کمال کہ تیرے کیا کیا قصور معاف کروں؟ تو نام کا مسلمان صحیح، لیکن تیرے ماں باپ تو مسلمان ہیں۔ اتنا ہی خیال کر لیا ہوتا تو صرف چند ٹکوں کی خاطر اس ملک کی جڑیں کاٹنے پر آمادہ ہو گیا کہ جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانی دی ہے۔ تو نے اپنا سودا بہت سستے داموں کر لیا۔ لعنت ہو تجھ پر اے جہنمی، زانی، بدکار، مکار۔ تو نے صرف اپنا عیش دیکھا، دنیا دیکھی اور آخرت کو بھول گیا۔ مرتد کی سزا تجھے معلوم ہے؟ اگر نہیں جانتا تو میں بتا دوں کہ دین سے پھر جانے والے کی سزا موت ہے، صرف موت۔ تو نے خود پر بڑا ظلم کیا اور پھر خلق خدا کے لیے بھی ظالم بن گیا۔ اللہ کے حقوق تو نے ادا نہیں کیے، لیکن تجھے خلق خدا کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا اختیار کس نے دیا؟ بول۔ میں نے اس کے پہلو پر ضرب لگائی اور چیخنے بھی نہ دیا۔ اللہ کی مخلوق کو قتل تو نے کیا، ان سے رزق چھینا، انہیں نہ کردہ گناہوں کی سزا دی، کیا نہیں کیا تو نے؟ اس پر بھی کہتا ہے کہ تجھے معاف کر دیا جائے۔ سن اے بدبخت، تو جیسے ظالموں کو معاف کر دینا بھی ظلم ہے۔ وہ مال و دولت جو تو نے جمع کیا تجھے تیری موت سے بچا سکتا ہے؟ جواب دے کہ تجھے دنیا میں بھی جواب دینا پڑے گا اور آخرت میں بھی۔ میں نے اسے بولنے پر مجبور کیا تو وہ بولا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں گناہوں سے توبہ کر لوں تو مجھے منظور ہے۔ میں توبہ کر کے پھر سے مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن مجھے مارو مت، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ صرف موت کے خوف سے جھوٹ بول رہا تھا، ورنہ اس کی نیت ہرگز یہ نہیں تھی۔ نہ اسے میرے جنزاد ہونے پر یقین آیا تھا، وہ مجھے کوئی جادوگر ہی سمجھ رہا تھا۔ میں ہنس دیا اور بولا، تیرے دل پر کفر کی سیاہی چھا گئی ہے اور تو سدھرنے والوں میں سے نہیں، تو مجھے جادوگر ہی سمجھتا رہا۔ افسوس اے کمال کہ یہاں تیری لاش پر کوئی رونے والا بھی نہیں ہوگا، مگر ابھی نہیں، تجھے میں تھوڑی سی مہلت اور دیتا ہوں۔ تجھے یہاں آتے ہی 30 کو اطلاع بھی تو دینی تھی۔ کیا تو 30 کو نہیں بتائے گا کہ مقصود میاں کا پتہ چل گیا ہے؟ اس کے چہرے پر شدید حیرت نظر آئی۔ پھر اس نے کہا، تم 30 کو بھی جانتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں، جادوگروں کو کیا بات معلوم نہیں ہوتی؟ لیکن تو ضرور بے خبر ہے، تجھے تو بلیک کنگ کے مر جانے کا بھی علم نہیں ہوگا، اور یہ کہ آنند ہی بلیک کنگ تھا۔ بول، تجھے معلوم تھا یہ؟ میں نے اسے نہوکا دیا۔ بلیک کنگ مر گیا؟ تم جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ تو اس وقت اپنے دفتر میں ہوگا جب بلیک کنگ یا آنند بڑے آنند سے موت کی نیند سو گیا۔ وہ جو اس کوٹھی میں تیرا پہلو بھی آباد کرتی رہی سروج، اس کو بھی آج قتل کر دیا گیا۔ تو رہ گیا ہے تو کچھ ہی دیر میں تجھے بھی ٹھکانے لگ جانا ہے۔ پھر 30 کی باری ہے۔ نہیں، کمال نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھا دیے جیسے مجھے قریب آنے سے روک رہا ہو۔ بلیک کنگ کی موت اور سروج کے قتل کا تجھے یقین نہیں آیا تو نہ صحیح، لیکن 30 سے بات تو کر لے۔ اس نے سوچا مجھے بات تو کرنی ہے، مگر اس جادوگر کے سامنے نہیں۔ میں اس کا ذہن پڑھ چکا تھا، وینوجی کے بارے میں اسے معلوم نہیں تھا۔ کہاں ہے؟ کمال کو مشرقی پاکستان آئے کیونکہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے کئی غیر ملکی تخریب کاروں کے نام پتے اسے معلوم تھے۔ ان میں سے 2 چاٹگام، 2 مینا پل اور صرف 1 ڈھاکہ شہر تھا۔ اسے بھی میں نے اپنی کامیابی تصور کیا۔ میں نے اس عرصے میں سوچ لیا تھا کہ ونود جی کو کمال کے ذریعے کس طرح فریب دیا جا سکتا ہے۔
उसे मैंने अपने असर में लेकर विनोद जी से राब्ते पर मजबूर कर दिया। जरा ही देर बाद वो ट्रांसमीटर पर विनोद जी से बात कर रहा था। मैंने ख्याल रखा कि उसकी आवाज़ ख्वाबदीदा सी ना हो। 30, आज मेरे ऑफिस में फिर एक हंगामी मीटिंग हुई है और हमेशा की तरह मैंने छुपकर सारी बातें सुन ली हैं। CID वालों को मालूम हो गया है कि 30 कौन है। मैंने 2 मरतबा अफसरान को ये कहते सुना कि 30 का नाम विनोद जी है। ओवर। बकवास करते हैं वो। 30 का नाम कोई भी नहीं जान सकता। विनोद जी की मायूस आवाज़ ट्रांसमीटर पर सुनाई देने लगी। तरदीद करने के बाद उसने पूछा, मीटिंग में और क्या बातें हुई वो बताओ। ओवर। डिप्टी डायरेक्टर बदरुद्दीन ने कहा था कि उसे पता चल गया है कि विनोद जी इन दिनों ढाका शहर से बाहर है। वो कहाँ छुपा है ये भी हम जानते हैं और बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओवर। कमाल ने मेरे जेर असर कह दिया। किसी जगह का नाम लिया था बदरुद्दीन ने? सोच समझकर जवाब दो बदरुद्दीन, या किसी ने भी नारायणगंज का नाम तो नहीं लिया? ओवर। जी नहीं। 30। ओवर। कमाल ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। अब मेरा हुक्म पूरे ध्यान से सुनो। ढाका शहर अब हमारे लिए मक्तल बन गया है। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। चाटगाम हिल्स चले जाओ तो अच्छा है। तुम सिरोज को भी अपने साथ ही निकाल कर ले जाना। इस वक्त तो वो तुम्हारे साथ नहीं होगी। तुम्हें सिर्फ सिरोज की वापसी तक ढाका में रुकना है। हमारे जो आदमी भी इस शहर में थे सबको ये हुक्म दिया जा चुका है। ये शहर अब तुम्हारे लिए महफूज नहीं रहा। यहाँ हर तरफ खतरा ही खतरा है और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। ब्लैक किंग भी हमारा साथ छोड़ गया। उसके साथ 3 आदमी और भी मारे गए। ब्लैक क्वीन को मैंने ढाका बुलाया था तो वो भी बागी हो गई और अब तक हत्थे नहीं चढ़ी। विनोद जी की आवाज़ में पहली मरतबा मायूसी की झलक महसूस की। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर हम अपने एक एक आदमी का इंतकाम लेंगे। मान बूढ़े गीत की आवाज़ पुरजोश हो गई। हम इस तरह यहाँ से नहीं जाएंगे। कोई हमें निकाल भी नहीं सकता। अपने एक आदमी की जगह हम 100 आदमी गिराएंगे। फिर चंद लम्हे खामोशी रही। विनोद जी शायद अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। उसे यकीनन अभी और कुछ भी कहना था, ये पूछना था, वरना ओवर एंड ऑल कह चुका था। दोबारा जब उसकी आवाज़ सुनाई दी तो लहजे में नरमी और मिठास थी। इस अरसे में मकसूद मियाँ नामी कोई आदमी तो बदरुद्दीन से नहीं मिला। तुम्हें याद होगा पहले भी मैं कई मरतबा तुमसे इस आदमी के बारे में पूछगिछ कर चुका हूँ। मेरे हुक्म के मुताबिक तुमने यकीनन बदरुद्दीन से मिलने जुलने वालों पर नजर रखी होगी। ओवर। मकसूद मियाँ नाम का कोई शख्स आज तक बदरुद्दीन से मिलने नहीं आया। जिस दिन आपने मुझे इस सिलसिले में हुक्म दिया था आज के रोज तक मैंने इसीलिए कोई छुट्टी नहीं की। ओवर। किसी दूसरी महफूज जगह पहुंचते ही मुझसे फौरन राब्ता कायम करना। ढाका शहर के करीब किसी छोटी आबादी मसलन नारायणगंज वगैरह हरगिज न जाना। ओवर एंड ऑल।